السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس انسانیت کی ہدایت کے لیے جو ربانی کلام اتارا گیا 1400 سال قبل آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے چیپٹر نمبر 4 کی یہ آیتیں تھی۔ 5 آیتوں کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی، جس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت کا سیریل تھا 97 سے 101 تک۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم سے ہم قریب ہو سکیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی دوریاں بنا رکھی ہیں اس ربانی کلام سے، جو سب سے زیادہ آسان، سشتہ، صاف اور بین زبان میں نازل کیا گیا تھا، اور جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ ہم نے دوریاں پیدا کر لی، ہم اس جواب کو دے نہیں سکے، اس چیلنج کو اٹھا نہیں سکے۔ ہم نے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا کر نازل کیا تاکہ اس انسانیت کو وارن کر دیں، اور یہ جو جھنجھٹ میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو پتہ لگے کہ زندگی کے حقائق کیا ہیں۔ 4 ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن شریف واضح طور سے انسان کو بتاتا ہے، باقی کوئی کتاب دنیا میں اس وقت مجھے موجود دکھائی نہیں دیتی یہ 4 باتوں کو کلیئرلی نہ بتائے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان خود کیا ہے، وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اور یہاں سے اسے کہاں جانا ہے، اور جہاں اسے جانا ہے وہاں اس کو کون سے حالات پیش آنا ہے۔ اس سب سے بڑی اور اہم اور امپورٹنٹ شے تھی وہ جو ہمیں موت کے بعد ایک منزل، ایک الگ دنیا میں ہمارا قدم موت کے ساتھ ہی پڑنے والا ہے، اور اس آنے والے کل میں، اس فیوچر میں، بھوشیہ میں ہم پر کیا ہونے والا ہے، اس کی خبر رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں دی۔ کل کیا ہونے والا ہے، بارش آنی ہے نہیں آنی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، شبھ ہوگا اشبھ ہوگا، اس کی تو ہمیں بہت چنتا رہتی ہے۔ لیکن وہ کل جو ہماری موت کے ساتھ ہم پر وارد ہونے والا ہے، اور جو کبھی بھی، وہ ایسا کل ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی بشر کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کب، کس علاقے میں اور کہاں لکھی ہوئی ہے، اور کس حال میں اس کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ چھوڑنا ضرور ہے، وقت معلوم نہیں ہے۔ ہم اس ٹکٹ کو لے کر آئے ہوئے ہیں کہ جس میں ہماری واپسی کنفرم ہے، بکنگ ہے، سیٹ بک ہے، تاریخ اور وقت بھی بک ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کب آنے والا ہے۔ یہ کنفرم سیٹ ہے ہماری، لیکن ہم اس سے بیزاری برت رہے ہیں یا اعراض کر رہے ہیں یا سیریسلی نہیں لے رہے ہیں۔ قدم ہمارا اس دنیا میں پڑنے والا ہے، اور اس دنیا میں جو ہماری اپنی زندگی ہے، رب تعالیٰ فرماتے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ
فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو ٹیسٹ میں ڈالا ہے ہم نے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک مشکل ٹیسٹ میں اس کو یہاں ڈالا ہے کہ اس ٹیسٹ سے پاس ہونے کی کوشش کرے، اور پھر اس کو پوری سہایتا اور مدد بھی دی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو نفس لوامہ دیا، اس کو نفس دیا جو اس کو سگنل دے، اس کو بیرونی سگنلز بھی ہیں، اس کو اندرونی سگنلز بھی ہیں، اور سب سے بڑی چیز اس کو کامن سینس دیا ہے، اس کو ضمیر دیا ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کا اگر صحیح استعمال کرتا ہے اس امتحان میں وہ پاس ہو سکتا ہے۔ کاش کہ ہم اس کی کوشش کریں۔ اب جو آیات بینات ہمارے سامنے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا مضامین ہیں اس کو دریافت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر اپنی زبان میں اس کو ترجمے کی کوشش کرنی ہوگی ایک شخص کو۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی ترجمانی کا حق ادا کر سکیں، حالانکہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہماری خود کی حیثیت کیا ہے، اور یہ کلام ربانی اتارا گیا عرش اعظم سے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس کی ترجمانی کا حق ادا کر سکیں، پھر بھی کوشش کرتے ہیں اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہماری مدد فرمائے۔ پہلی آیت شریفہ سے شروع کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو گناہ کما کر اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہتے ہیں، جب ان کی جان کو قبضے میں لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے رہے تم، کس حال میں تم نے زندگی گزار دی؟ وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم زمین میں دبا کر رکھے گئے تھے۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر وہ لوگ جو دبا کر رکھے گئے ہوں، چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جن کی کیپیسٹی نہیں، کوئی ذریعہ ان کے پاس میں نہیں، اور نہ انہیں کوئی راستہ سجائی دے رہا ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ ان کو معاف فرمائے، اور اللہ ہے معاف فرمانے والا، مغفرت کرنے والا۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین کو بڑی گنجائش والی اور نرم پائے گا، اور جو اللہ کے لیے اور جو ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر سے، اور پھر راستے میں اس کو موت آ جائے، تو تحقیق واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، اور ہے اللہ مغفرت والا اور رحم والا۔ اے ایمان والو، جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عبادتوں میں کمی، شارٹن یا قصر کرو۔ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تمہیں ٹیسٹ میں ڈال دیں گے، پریشانی میں ڈالیں گے نافرمان لوگ، بے شک نافرمان لوگ ہیں ہی تمہارے لیے ایک اوپن چیلنج یا کھلے ہوئے دشمن۔ یہ ان آیات بینات کی ترجمانی کی کوشش کی گئی تھی۔ پہلی آیت شریفہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ انسان کر نہیں سکتا کہ فلاں وجہ سے میں یہ برائی میں ملوث تھا اور میں یہ نیکی نہیں کر سکا۔ ایسا تھوڑی سی اس کے لیے ہمیں ہوم ورک اور ایکسرسائز کرنی ہوگی کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کبھی دنیا میں کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ آپ اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے پروگرام چلیں، اس کی شاید گنجائش ہر وقت نہ نکلے، کیونکہ دور بدلتے رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہیں کہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کسی قوم کو اللہ اوپر اٹھاتے ہیں، کسی قوم کو نیچے کرتے ہیں، اس کی بھی وجوہات ہیں۔ قرآن شریف میں ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہم کو بتائی ہیں کہ اپ اور ڈاؤنز کیوں آتے ہیں، قومیں گرتی کیوں ہیں، قوموں کو اٹھایا کیوں جاتا ہے، کیا راز رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فیور کر رہے ہوں، اور کیا راز ہوتا ہے کہ کیوں کسی کو سزائیں دی جا رہی ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جب ہم کتاب اللہ پہ چل ہی رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں حاصل ہوگی۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ ایسے حالات میں کوئی بدترین حالات اس دنیا میں کبھی گزرے ہوں، تو وہ حالات ہیں فرعون، ظالم فرعون اور اس کا ظالم معاشرہ اور اس کی ظالم حکومت، مظلوم، کمزور اور اقلیت میں پھنسے ہوئے بنی اسرائیل پر جو ظلم انہوں نے ڈھایا ہے، دنیا میں ویسا ظلم کبھی کسی قوم پہ آج تک نہیں ڈھایا گیا۔ اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن شریف میں اس کے الگ الگ اینگل سے اس کو بتایا ہے کہ وہ کیا چیز تھی، اور اس وقت اس قوم کی رہنمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کس طرح اللہ نے فرمائی۔
مصر کے اندر اتنا ظلم ہو رہا تھا، اس میں رب تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا۔ 87 نمبر کی آیت ہے یہ سورہ یونس کی۔ ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے یہ کہو کہ ابھی گھر پکڑے رہو مصر میں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، جو کام قبلے سے لیے جا سکتے ہیں کہ سارے کے سارے اپنے گھر سے شروع کرو۔ گھر ایک ایسا یونٹ ہے جہاں سے ہم ایک نسل کو تیار کر سکتے ہیں۔ اور آگے آیت شریفہ میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، نماز کو قائم کرو۔ اب باہر قائم کرنے کے مواقع نہیں ہیں، ظلم اور استبداد کا ماحول ہے، تو تم اپنے دین کو اپنے گھر میں لا کر قائم کر سکتے ہو۔ گھر بھی ایک یونٹ ہے، وہاں پر بھی افراد رہتے ہیں، اور تم وہ سارے کام دین کے گھر میں جاری رکھ سکتے ہو تاکہ تمہارے دین کی بھی حفاظت ہو، تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو، اور تم صبر کے ساتھ میں یہ زندگی گزار دو تاکہ رب تعالیٰ کے یہاں آخرت میں سرخرو ہو سکو۔ یہ فارمولہ دیا گیا۔ اب یہاں ان لوگوں کا جو گناہوں میں ملوث ہیں، اور گناہوں میں ملوث ہونے کا بہانہ یہ ہے کہ زمین میں ہمیں دبا کر رکھا گیا تھا، اس کیس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں لیا ہے سورہ نساء میں جو آیتیں ہم نے پڑھی، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جنہوں نے گناہوں میں ملوث رہ کر اپنے آپ کا ظلم کیا، اپنے آپ کا نقصان کیا۔ اچھی طرح ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت کا معاملہ ہے۔ ہم نے اگر گناہ کمائے ہوں گے اس کا وبال ہم پر پڑ کر رہے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، مسلمانوں تمہاری تمناؤں سے کچھ ہونا نہیں ہے، اور یہ یہود اور نصارہ کی تمناؤں سے بھی کچھ نہیں ہونا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برے عمل کرے گا اس کی سزا پا کر رہے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ نہ اس کو کوئی ولی ملنے والا ہے، کوئی نصرت کہیں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ آخرت کا وہ تصور ہے کہ انسان کو خوف زدہ کر دیتا ہے، گناہوں پہ اس کی دلیری کو ختم کر دیتا ہے، اس کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے اللہ کی پکڑ کا اور آخرت کی سزا کا۔ گناہ سے اس کے قدم اسی صورت میں رک سکتے ہیں، ورنہ یہ عجیب ایک مخلوق ہے کہ دلیر ہو جاتی ہے گناہوں پر۔ اور ایسا کوئی کیس ہو کہ دلیر ہو گئے ہوں، گناہوں پہ دلیری ہو، تو اس کا ری ایکشن لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت کے تحت اسی انسان پہ پڑے گا۔ نیکیاں کرے کوئی اور میں اسے سمیٹ لوں یا اپنے کھاتے میں لکھا لوں، یہ اندھیر نگری چوپٹ راج چلنا نہیں ہے۔ اور گناہ میں کروں اور کسی کے سر پہ تھوپ دوں، یہ بھی کبھی ممکن ہونا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کیسی زندگی گزاری، تو ان کے پاس جو جواز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زمین میں دبا کر رکھے گئے تھے، مستضعفین، کمزور بنا کر رکھے گئے تھے۔ ایسی کیا کمزوری تھی، ایسی کیا زبردستی ہو رہی تھی؟ کیا ہم صبر کے ساتھ ہمارے رب کو خاموشی سے راضی نہیں کر سکتے؟ خاموشی والی بھی ہم میں کیفیت آنی چاہیے۔ وہ بات الگ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے اوپن گنجائش نہ ہو تو ہم ہمارے رب کو راضی تو رکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال اگر لی جا سکتی ہو تو ہم دیکھ لیں کہ کس طرح ہم کو روزہ رکھایا جاتا ہے۔ ہم روزے سے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہمیں کہ کسی سے کوئی لڑتے جھگڑتے رہیں۔ کون سی ایسی حکومت ہے جو ہمارا ناک پکڑ کے ہمارے منہ میں پانی ڈالنے والی ہے؟ ہم روزے سے ہیں سو ہیں۔ ہم کو ہمارے دین پہ اگر عمل کرنا ہے اور کسی دوسرے کو ہمارے دین کی وجہ سے پریشانی میں نہیں ڈالنا ہو تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے کسی کونے میں ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ ایک ہوتا ہے فرمائشی مزاج کہ جب دیکھو تب ہماری فرمائش جاری ہوں، اور ایک مزاج ہوتا ہے صابرانہ کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں سہولتیں دے رکھی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ سہولتیں ہمیشہ اس نے دے رکھی ہیں، ایسی کوئی زندگی نہیں جس کو اس درجے پریشان کر دیا جا رہا ہو۔ اللہ کی نصرت اور مدد اس کو ضرور ملے گی، بشرطے کہ اس کا مزاج ایسا ہو۔ جو پریشانی ہے اس پہ صبر کر کے استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے استعان مانگے اور اسٹرینگتھ مانگے۔ اب ان کے پاس جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ کننا مستضعفین فی الارض،
زمین میں ہمیں دبا کر رکھا گیا تھا۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ تم ہجرت کرنا نہیں چاہتے تھے، تم اپنا فرمائشی پروگرام چلانا چاہتے تھے، اور اس پروگرام کے نہ چلتے ہوئے تم کو وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی تھی تو تم گناہوں میں زندگی گزارے چلے جا رہے تھے کہ جب ماحول بدلے گا تو ہم بھی نیک ہو جائیں گے۔ یہ عجیب بات ہوگی، ماحول بدلے گا تب ہم نیک ہوں گے، یا ماحول بدلے چاہے نہ بدلے، دنیا بدلے چاہے نہ بدلے، دنیا کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، اس دنیا کو اللہ چلاتے ہیں، جب وہ چلا ہی رہے اپنی دنیا کو، میں اپنے آپ کو صحیح چلا لوں، اس میں اپنے آپ کا اسٹیئرنگ صحیح کر لوں، اور یہ بالکل ممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن انسان بہانے بنا کر اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے بعد معذرتیں رہتی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنا بیسٹ اسیسر ہے، اس کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن وہ معذرتیں اور ایکسکیوزز پیش کرتے کرتے خود اپنے آپ کو ایکسکیوز پیش کر کے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایکسکیوزز اللہ کے سامنے نہیں چلنے والے، اس لیے کہ اللہ میرے باطن سے بھی واقف، میرے دل کے حال سے بھی واقف، میرے بیرون سے بھی واقف، میں کن حالات کو فیس کر رہا ہوں اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کے سامنے بہانے نہیں چلیں گے۔ رب تعالیٰ نے سزا کا کہا کہ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ، اب یہاں سے ایکسیپشن ان لوگوں کو دیا، ایسے مرد جن کو دبا کر رکھا گیا ہے زمین میں، اور عورتیں اور معصوم بچے، کہ لا یستطیعون حیلۃ، ان کے پاس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی کیپیسٹی نہیں، اور نہ انہیں کوئی راستہ وہاں سے نکلنے کا انہیں مل رہا ہو، ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ ممکن ہے اللہ ان کو معاف کر فرما دے، مگر وہ لوگ جنہوں نے بہانے اپنے لیے تلاش کیے ہیں کہ یہ حالات ایسے تھے، ان حالات میں ہم یہ نہ کر سکتے تھے، یہ نہ کرتے تو وہ نہ ہوتا، وہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش اگر کرتا ہے تو اس دھوکے کا ری ایکشن میں خود ہی پھنستا ہے۔ اس کو ہمیشہ یہ یاد رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی فضیلت میں فرمائی کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرے گا زمین کو وہ نرم اور ہمبل اور بڑی گنجائش والا پائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی اللہ کے لیے ہجرت تو کرے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم بھی اپنا وطن چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کمانے کے لیے، مزید پیسے کے لیے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، پھر بھی اپنے آپ کو ہم ہجرت والا کہتے ہیں۔ ہجرت ہو تو اللہ کے خاطر ہو۔ تو جس نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، زمین کو وہ نرم بھی پائے گا، ہمبل بھی پائے گا، اور کافی گنجائش والی بھی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو نکلا اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرنے کے لیے، پھر اسے موت نے پکڑ لیا، اس کے باوجود اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، اور ہے اللہ مغفرت والا اور رحم والا۔ اگلی آیت شریفہ میں بتایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا، جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو، مارچ کر رہے ہو، تو تم پر حرج نہیں کہ تم عبادتوں میں کمی کرو۔ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ نافرمان لوگ تمہیں کسی ٹیسٹ میں، آزمائش میں، فتنے میں ڈالیں گے، اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری قصر نماز ہے، ایک نماز ہماری فل ہوتی ہے، اس کے اوقات بھی قرآن شریف میں بتا دیے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کوئی ایسی خفیہ عبادت نہیں ہوتی، نماز پبلک عبادت ہوتی ہے۔ پبلک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز کی امامت بھی فرمائی ہے۔ 1 2 5 10 لوگوں نے نہیں، ہزاروں لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے بھی دیکھا، پڑھتے بھی دیکھا،
اور انہوں نے روایتیں بھی کی کہ کس طرح نماز ادا کی جا رہی تھی، کہ نماز کے اوقات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، کہ نماز کی جو فرائض ہیں، جو ارکان ہیں، رکوع کس طرح ہو، ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوں، کتنے سجدے ہوں، کب قاعدہ ہو، کب اٹھا جائے، کب ہاتھ باندھے جائیں۔ تھوڑے بہت فرق ادھر ہاتھ باندھنے کے ادھر باندھنے کے اس پر تو ہم کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اتنے ہمارے مختلف فرقے ہونے کے باوجود نماز کے سٹائل ایک ہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر بھی کیے، اسفار بھی کیے، سفر کے دوران آپ نے نمازیں قصر کی ہیں، اس کی بھی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اصل چیز اس آیت شریفہ کو دوسرے اینگل سے جو مجھے سمجھ میں آتا وہ یہ ہے کہ سفر کی حالت ہو یا ایمرجنسی حالات ہوں یا کفاروں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، اور انسان کی جو عبادتوں کے سسٹم ہیں کہ بھئی وہ کوئی تلاوت اتنی کرنی ہے یا اتنی تسبیح پڑھنی ہے یا اتنی نوافل وغیرہ ہو، اس کے ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی۔ نماز پوری کی پوری احادیث شریف سے آئی ہوئی ہے، تو قصر نماز بھی احادیث شریف سے ہی آئے گی۔ یہاں ایک جنرل مضمون بیان کیا گیا کہ عبادتوں میں اگر کوئی کمی اس وجہ سے کہ حالات ایمرجنسی والے ہوں اور اگر کی جا رہی ہو تو رب تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر تمہیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں، بشرطے کہ دین ہم امپورٹ کریں قرآن سے۔ دین ایک چل رہا ہے ہمارے پاس میں جو آیا ہوا ہے ہمارا اپنا ہینڈ میڈ، وہ ایک الگ شے ہے، اور کتاب اللہ سے جو اس کی اسپرٹ ہم کو ملتی ہے، عمل کی اسپرٹ ملے گی کتاب اللہ سے، اعمال کی تفصیل مل جائے گی ہمیں دوسری جگہ سے، لیکن اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہونی چاہیے تو صرف کتاب اللہ سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اور یہاں اس اسپرٹ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی ایمرجنسی حالات سے گزر رہے ہو تو تم اگر عبادتوں میں تمہارے کچھ کمی واقع ہو رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ اللہ کی مغفرت کی طرف ہم متوجہ ہوں، اس کی مہربانیوں کی طرف متوجہ ہوں، تو کسی کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اللہ پریشانی میں ڈالتا ہی نہیں، ٹیسٹ لیتا ہی نہیں۔ ہم ہیں کہ واویلے مچاتے رہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو آسانیاں اپنی کتاب میں فراہم کی ہیں اس کو ڈسکور کریں اور اپنے رب کے خوف کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سے قبول فرما لے، ہم سے اس کی کتاب کے قریب ہمیں کر دے، ہمارے سینے منور کر دے، اس کی کتاب سے ہمارے دل اور اذہان کو کھول دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر ہماری مغفرت فرما کر جنت نعیم میں ہمارا داخلہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔